السلام علیکم ویورز، یہ واقعات ہیں مغلیہ دور حکومت کی مغلیہ سلطنت، جس کا شمار دنیا کی بڑی سلطنتوں میں ہوتا ہے۔ مغلیہ سلطنت 1526 سے 1857 تک پورے جنوبی ایشیا پر چھائی رہی۔ مغلیہ سلطنت مغرب میں افغانستان سے شروع ہوتی تھی اور مشرق میں برما تک اس کی حدیں مقرر تھیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو مغلیہ سلطنت کے ایسے حکمران یا بادشاہ کے متعلق بتائیں گے جو کہ اپنی ہوس پرستی کی وجہ سے نہ صرف مغلیہ سلطنت کی تاریخ بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہوا۔ کچھ تاریخ دان تو اس بادشاہ کو عورتوں کا سب سے بڑا رسیا بھی لکھتے ہیں۔ یہ وہ بادشاہ ہے جو محل کی سیڑھیاں بھی برہنہ عورتوں کی چھاتیاں پکڑ کر چڑھتا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس بادشاہ کا نام اور اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے پہنچیں۔ دوستو، یوں تو مغلیہ سلطنت کا آغاز نہایت ہی شاندار تھا اور اس کی بنیاد ظہیر الدین بابر نے رکھی، جب اس تیموری شہزادے نے دہلی کے آخری حکمران ابراہیم لودھی کو شکست دی۔ ظہیر الدین بابر کے بعد آنے والے مسلمان بادشاہوں نے مغلیہ سلطنت کو اور بھی شاندار اور طاقتور بنایا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ مغلیہ سلطنت کو سونے کی چڑیا کہا جانے لگا۔ یہی وہ وقت تھا جب انگریزوں کو مغلیہ سلطنت کی دولت اور جاہ و جلال کی بھنک پڑی اور انگریز تجارت کے بہانے ہندوستان آ پہنچے۔ انگریزوں نے مغلیہ سلطنت کا جو حال کیا وہ تاریخ کے پنوں میں درج ہے۔ مسلمان حکمرانوں کا انگریزوں کے سامنے ہار جانا اس وجہ سے نہ تھا کہ انگریز بہادر اور بہت چلاک تھا، بلکہ اس کی ایک بڑی وجہ مسلمان حکمرانوں کا ان کا عیاشی کی طرف اندھا دھند مائل ہونا تھا۔ مغل حکمران عورتوں کے اسیر بن چکے تھے، وہ سخت عیاشی پرست ہو گئے۔ وہ دربار اور محل کی عورتوں اور کنیزوں کے ساتھ ایسی شرمناک حرکتیں کرتے کہ جن کا انگریزوں نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ ان عیاش حکمرانوں میں سر فہرست نام محمد شاہ رنگیلا کا ہے۔ محمد شاہ رنگیلا کے عیاشیوں کے قصوں کے ساتھ تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ محمد شاہ رنگیلا کا اصل نام روشن اختر تھا۔ یہ شاہ جہاں حاجستہ اختر کا بیٹا اور شاہ عالم بہادر شاہ اول کا پوتا تھا۔ محمد شاہ رنگیلا نہایت ہی غیر متوازن ذہنیت کا حامل شخص تھا۔ پورے 24 گھنٹے میں شاید ہی کسی نے اس کو ہوش میں دیکھا ہو۔ ہر وقت شراب کا خمار اس کے ذہن پر سوار رہتا۔ دربار ہو یا محل، ہر وقت رقص و سرور کی محفلیں اپنے جوبن پر رہتیں اور محمد شاہ رنگیلا ان سے محظوظ ہوتا رہتا۔ محمد شاہ رنگیلا عورتوں کا بہت ہی دلدادہ تھا۔ وہ ہر روز نشے میں ایک نیا قانون بناتا اور ہر روز اپنے ہی قانون کو توڑ دیتا۔ فحاشی ہر وقت محمد شاہ رنگیلا کے سر پر سوار رہتی۔ اس کے محل اور دربار میں یہ حکم تھا کہ کنیزیں ہر وقت برہنہ رہیں گی۔ جب یہ محل کی سیڑھیاں چڑھتا تو لکڑی کی دیوار کا سہارا لینے کی بجائے ہر سیڑھی پر کھڑی برہنہ کنیز کی چھاتی کو پکڑتا اور اوپر چڑھتا جاتا۔ محمد شاہ رنگیلا عورت اور شراب کے نشے میں ہر وقت گم رہتا اور ہر وقت کسی کی تلاش اور جستجو میں رہتا۔ ان دونوں چیزوں نے محمد شاہ رنگیلے کی عقل کو معاف کر دیا تھا۔ کئی بار اپنے ہی دربار میں زنانہ کپڑے پہن کر آ جاتا اور تمام اہل دربار کو حکم دیتا کہ سب لوگ زنانہ کپڑے پہنیں۔ پھر اپنے ہی وزیروں کو گھنگرو پہنا کر کنیزوں کے ساتھ ناچنے کا حکم دیتا۔ خود کنیزوں کے اوپر لیٹ کر امور سلطنت سنتا اور چلاتا تھا۔ محمد شاہ رنگیلا کسی بھی وقت کسی بھی کنیز کے ساتھ جنسی عمل شروع کر دیتا اور اس بات کا بھی لحاظ نہ رکھتا کہ کوئی اسے یہ برا فیل کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ اس کی شرم مر چکی تھی۔ محل ہو یا دربار، کسی بھی وقت کسی بھی کنیز کو اپنے ساتھ لٹا لیتا۔ محمد شاہ رنگیلے نے اپنے شاہی گھوڑے کو وزیر مملکت کا درجہ دیا ہوا تھا۔ یہ گھوڑا دربار میں تمام وزراء کے درمیان موجود رہتا۔ اس نے کئی بار شہر کے قاضی کو شراب سے وضو کرنے کا حکم دیا۔ محمد شاہ رنگیلا ایک ذہنی مریض تھا۔ اس نے کئی بار
مجرموں کو عام معافی دے کر جیلیں خالی کر دیں اور پھر انہی جیلوں کو بھرنے کے لیے معصوم لوگوں کو پکڑ کر ان میں ڈال دیا۔ اس نے پورے ہندوستان میں اعلان کروا رکھا تھا کہ ہر خوبصورت عورت بادشاہ کی امانت ہے اور جس نے بھی اس امانت میں خیانت کی اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ اقتدار حکمرانی محمد شاہ رنگیلا پر اس قدر حاوی تھا کہ کئی بار دربار میں سرعام پیشاب کر دیتا اور اس پر بھی اہل دربار کو واہ واہ کرنی پڑتی۔ صرف اپنی ذات کی جنسی تسکین کے لیے کئی بار محمد شاہ رنگیلا نے اپنے درباریوں کو برہنہ ہونے کا حکم دیا۔ محمد شاہ رنگیلا کی عیاشیاں اپنے عروج پر تھیں جب نادر شاہ نے دہلی پر حملہ کیا۔ محمد شاہ رنگیلا بھی اپنی فوج کو لے کر کرنال کے مقام پر پہنچا جہاں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ محمد شاہ رنگیلا اور اس کی فوج کی دماغی حالتوں کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ وہ اور اس کی فوج اپنا توپ خانہ دہلی شہر میں ہی بھول آئے۔ یہی وہ وجہ ہے جس کی بنیاد پر نادر شاہ کی فوج، جس کی تعداد صرف 55,000 تھی، محمد شاہ رنگیلے کی 1 لاکھ فوج پر غالب آئی اور ان کو شکست دی۔ نادر شاہ دلی میں لوٹ مار کرنے کے بعد واپس چلا گیا۔ محمد شاہ رنگیلا بالآخر 27 برس حکومت کرنے کے بعد کثرت شراب نوشی کے باعث 26 اپریل 1748 کو انتقال کر گیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کی حالات زندگی اور موت سے کسی بھی آنے والے مغل بادشاہ نے کوئی سبق نہ سیکھا۔ بالآخر انگریزوں نے مغلیہ سلطنت کا سورج غروب کر دیا۔